الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو انسان کو کامیابی کا راستہ بتایا گیا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے۔ ایک مسلمان جب دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد مسلمان کو بتایا گیا کامیاب مسلمان قوم ہے اور ناکام اور خسارے والا مسلمان کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایک دعا کتابوں میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے، یا اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے اور مسکینی ہی کی حالت میں میرا حشر قیامت کے دن ان لوگوں میں کیجیے جو مسکین ہوں۔ جب ایک آدمی مسکینی کی حالت میں دنیا میں رہتا ہے تو بہت سارے لوازمات فرائض واجبات سے بچتا ہے، اس وجہ سے قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے کمزور اور مسکینوں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی جب ان احادیث مبارکہ کو سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کامیاب اس انسان کسے سمجھوں، ناکام کسے سمجھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری جہنمی لوگوں کی نشانی یہ ہے، وہ فربا بدن ہوں گے اور اترا کر چلنے والے ہوں گے، تکبر والے ہوں گے، مال و دولت والے ہوں گے۔ یعنی ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنی اصلیت بھول جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، تکبر کی چال چلتا ہے، لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہی ہے کہ یہ آدمی جہنمی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں تمہیں جنتی لوگوں کی نشانی بتاؤں؟ فرمایا، کمزور لوگ اور عاجزانہ رویہ رکھنے والا، یعنی جس آدمی کا رویہ عاجزانہ ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ نرمی کے معاملات فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں چھوٹا رکھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں میں عزت والا بنا دیتے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی دنیا میں آتا ہے تکبر سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنے آپ کو عمدہ سمجھا، لوگوں کو گھٹیا سمجھا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ یعنی کامیابی کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے۔ جن لوگوں کے ساتھ آدمی کا معاملہ آتا ہے ان کے ساتھ معاملے میں جتنی نرمی یہ انسان کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسے ہی نرمی کرے گا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد وہ انسان تکبر کی اس منزل پر کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی یہ سوچتا ہے میں کسی مجلس میں جاؤں تو لوگ میری عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ملے گا۔ اب جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوگا تو بندے کا ٹھکانہ خود بخود جنت بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ آدمی نہ بتاؤں جو آگ پر حرام کر دیا گیا اور آگ اس پر حرام کر دی گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کا رسول ضرور بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم مزاج آدمی اور لوگوں کے ساتھ نرم طبیعت میں معاملات کرنے والا آدمی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے اور جہنم کی آگ کو اس بندے پر حرام کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی نرمی کی خصلت سے محروم کر دیا گیا تو وہ آدمی بلائی سے محروم ہو گیا۔ اب ایک انسان سوال اٹھاتا ہے دنیا میں کہ کامیاب انسان کسے سمجھوں، ناکام انسان کسے سمجھوں، تو اب سب سے آسان حل محدثین بتاتے ہیں تکبر کرنے والا آدمی، اپنے آپ کو لوگوں سے عمدہ اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنے والا آدمی دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی یہ ناکام ہوگا، اور دنیا میں لوگوں سے نرم طبیعت سے پیش آنے والا، لوگوں کو اپنے جیسا یا اپنے سے عمدہ سمجھنے والا آدمی یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی یہ کامیاب ہوگا۔ ایک آدمی سوال پوچھتا ہے اگر میں مسلمان ہوں پھر بھی میں اپنے آپ میں تکبر دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو لوگوں سے اعلیٰ سمجھتا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا آدمی وہ تکبر کی بیماری سے بری ہوتا ہے۔ آج کل ہم جس معاشرے میں کھڑے ہو گئے
حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کو بتایا گیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، سلام کرنا تو سنت ہوتا ہے، جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے معاشرے میں کھڑے ہو گئے، لوگ دین سے اتنے دور ہو گئے، لوگ پہلے تو سلام کرتے ہی نہیں، اگر ایک آدمی سلام کر بھی دیتا ہے جواب دینے میں لوگ کمزوری دکھاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں تم ہر مسلمان کو سلام کرو، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اب محدثین کیا فرماتے ہیں، آدمی جتنا زیادہ سلام کو لوگوں میں پھیلاتا ہے تو دو کام اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر سے تکبر کی بیماری کو نکال دیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ آپس میں سلام کرنے والے لوگوں کے درمیان محبت بڑھا دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اب محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو فرمایا سلام کرنے کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اب ایک مسلمان ایک معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں رہنے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ معاملات آتے ہیں۔ اب جس آدمی کے معاملات جتنے عمدہ ہوتے ہیں اتنی ہی اس آدمی کی عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب معاشرے میں رہتا ہے تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان چھینک مارتا ہے، پھر وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے الحمدللہ کے بدلے میں یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی معاشرے میں کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور ایک آدمی اس بیمار کی عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ آدمی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے چلتا ہے تو فرشتے اس آدمی سے یوں کہتے ہیں تیرا چلنا تو برکت والا ہے اور تیرا ٹھکانہ تو جنت میں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں اگر وہ آدمی صبح کو جاتا ہے بیمار پرسی کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے اس مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا ثواب اس مصیبت والے کو دیتے ہیں اتنا ہی ثواب اس آدمی کو جس نے تسلی دی ہے دیتے ہیں۔ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، جب ہم مسلمان معاشرے میں رہنے لگے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق ہمارے ساتھ خاص ہیں۔ مثال کے طور پر آج ایک رواج لوگوں میں چل پڑا، لوگ اس آدمی کی بیمار پرسی کرتے ہیں جو واپسی میں ان کی بیمار پرسی کرے، لوگ اس آدمی کا جنازہ کرتے ہیں جس نے کل اس کے میت کا جنازہ کیا تھا۔ جب انسان بدلے کی عبادت شروع کر دیتا ہے تو وہ عبادت برائے نام رسم و رواج تک تو رہتی ہے، لیکن وہ عبادت ثواب کا کام اس مسلمان کو نہیں دیتی۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک معاشرے میں ایک آدمی مر جاتا ہے، ایک آدمی اس کو غسل دیتا ہے اور اس کا کوئی عیب ہے یہ چھپا لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس غسل دینے والے کے 40 کا بھی کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر یہاں تک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی مسلمان کو کفن دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کفن دینے والے کو قیامت کے دن نور اور ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ اب ایک آدمی ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ کامیابی کس طریقے پر ہے، تو کامیابی یوں نہیں ملتی کہ ایک انسان عبادات میں لگ جائے۔ اصل کامیابی معاملات میں ہوتی ہے۔ جس جگہ بندہ رہتا ہے لوگ اس کے بارے میں اچھا کہیں، جب آدمی دنیا سے چلا جائے لوگ اس کو اچھا کہیں۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی مر جاتا ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، اگر 40 آدمی اس آدمی کے بارے میں اچھا کہیں تو اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہم نے عبادات کو اصل سمجھ لیا اور معاملات کو پیچھے ڈال دیا۔ اصل لوگوں میں معاملات ہیں۔ جب ایک آدمی کی عبادات ٹھیک ہوں، معاملات میں کمزوری ہو، لوگوں سے تعلقات کے اندر کمزوری ہو، تو اس آدمی کی عبادت بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک آدمی صرف 5 نمازیں فرض پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، صرف فرائض اور واجبات تک چلتا ہے، لیکن اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہیں، تو اس کے یہ معاملات اس آدمی کی عبادات کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو ایک مسلمان جب دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آنے کے بعد وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کامیابی کا راستہ، تو اللہ کے رسول اسے ایک راستہ دکھاتے ہیں کہ وہ آدمی دنیا میں اس طریقے پر رہے کہ لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ چلے، لوگوں کے ساتھ جب اس کا کوئی تعلق ہو تو اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ صاف ہو۔ آج کل اس معاشرے میں جب ایک آدمی تھوڑے سے پیسے دیکھ لیتا ہے، تھوڑی سی طاقت یا شان و شوکت دیکھ لیتا ہے، پھر وہ آدمی یہی سمجھتا ہے زمانے کے لوگوں میں سب سے عمدہ میں ہوں، لوگ زمانے کے گھٹیا ہیں۔ جب ایک آدمی کا یہ ذہن بن گیا کہ میں عمدہ ہوں، لوگ گھٹیا ہیں، یہ تکبر بن گیا، اس آدمی نے اپنے لیے جہنم خرید لی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی امیر ہے، طاقت والا ہے، لوگوں کے ساتھ نرم معاملات کرتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ آتا ہے وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ جب آدمی برابری کے اس نیز پر چلا جاتا ہے، یہ آدمی دنیا میں بھی کامیابی کی زندگی گزارتا ہے، اور کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا، وہاں بھی یہ آدمی جنت کا ذمہ دار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔